الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سب حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، اور نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، اور جس کو درود پڑھنے کی توفیق مل گئی، جس کو درود پڑھنے کی توفیق مل گئی، اس کو رضائے رب کی تصدیق مل گئی۔ برادران اسلام، بھائیو، دوستو اور بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ اخلاق سے نوازا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بشاشت، خوشنودگی اور دوسروں کے لیے ہمیشہ مسکراہٹ ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی نرم مزاج اور نیک دل انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں سب سے دور اور رضا میں سب سے آگے ہوتے،
اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا اور نہ ہی بدلہ لیا، مگر ہاں جب اللہ کے حکم کو پامال کیا جاتا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام بحکم الہی اس کا انتقام لیا کرتے تھے، اس کا بدلہ لیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ باوقار اور سب سے زیادہ حیادار انسان تھے۔ اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی عمل یا کوئی چیز ناپسند ہوتی تو اس کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر ظاہر ہوتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے معلوم ہوتا تھا۔ تو آج میرے بھائی دوست اور بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا تذکرہ کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کی زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کو گامزن فرمائے۔ اللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق فرماتے ہیں کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ فرمایا کہ قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے فرشتے لکھتے ہیں کہ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق والے ہیں۔ اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی قسم کھا کر فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق۔ پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ القسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے فرشتے لکھتے ہیں کہ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، آپ اپنی رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں، جیسا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور دیوانہ کہا کرتے تھے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ ممنون، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اور آیات مبارکہ میں ہمیں جو استدلال کرنا ہے وہ آخری آیات مبارکہ ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق والے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی گواہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے متعلق قرآن کی شہادت ہے، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالی قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اخلاق کی گواہی فرما رہے ہیں کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا کہ مسلمانوں، تمہارے درمیان ایک رسول ایسے بھیجے گئے ہیں جو
جن پر ہر وہ بات شاق گزرتی ہے، عزیز علیہ ما عنتم جس سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، حریص علیکم اور تمہاری خواہش کے اور تمہاری ہدایت کے بڑے خواہش مند ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم اور مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے نہایت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کیا ہے کہ وہ ایک ایسے نبی تمہارے درمیان آئے ہیں، تمہارے درمیان وہ ایسے نبی بھیجے گئے ہیں جن پر ہر وہ بات شاق گزرتی ہے، جنہیں ہر وہ بات تکلیف دہ گزرتی ہیں، جن پر ہر وہ بات گراں گزرتی ہے جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمانوں کو دکھ ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں حریص علیکم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہدایت کے بڑے خواہش مند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت یہ خواہش ہوتی تھی کہ اللہ کے بندے بن کر اس دنیا میں زندگی بسر کرے، اللہ کی بندگی کرے اور اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اللہ کی جہنم سے بچ جائے، اللہ کے قہر سے بچ جائے اور اللہ کے بندے اللہ کی جنت میں جانے والے بن جائے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق فرمایا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے نہایت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صفات کا ذکر کیا۔ پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسے نبی ہے جو ان پر ہر وہ بات شاق گزرتی ہے جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہدایت کے یعنی مسلمانوں کی ہدایت کے بڑے خواہش مند ہے، اور تیسری بات اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ فرمائی کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی شفیق اور مہربان ہیں مومنوں کے لیے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ اے نبی آپ درگزر کا رویہ اختیار کیجئے، وامر بالمعروف اور معروف کاموں کا حکم کیجئے، واعرض عن الجاہلین اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اخلاق کے متعلق یہ حکم دے رہے ہیں، یہ حکم فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے پیغمبر، آپ درگزر کا رویہ اختیار کیجئے، آپ درگزر کا معاملہ کیجئے، یعنی جو لوگ کوئی غلطی کرتے ہیں یا آپ کو برا بھلا کہتے ہیں تو آپ ان کی ان باتوں کو نظر انداز کر دیجیا کرے، انہیں جو ہے معاف کر دیجیا کرے، کیونکہ یہ آپ کی شان کے نبوت کے خلاف ہے کہ آپ کسی سے بدلہ لے، یہ آپ کے اخلاق عالیہ کے خلاف ہے کہ آپ کسی سے انتقام لے، بلکہ آپ اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو آپ انہیں خذ العفو درگزر کر دیجیا کرے، انہیں معاف کر دیجیا کرے۔ اور فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کاموں کا حکم کیجئے، یعنی نیکی کا حکم دیتے رہے، نیکی کا راستہ لوگوں کو بتاتے رہیں اور اللہ کی طرف بلاتے رہیں، یعنی توحید کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور آپ جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائے، یعنی جو لوگ اپنی ضد پر اڑ گئے ہیں، اپنے جو ہے آپ کے مخالفانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، جو بے فائدہ آپ سے تکرار کرتے ہیں، تو آپ ایسے جاہلوں سے الجھنے کی بجائے آپ خاموش ہو جائے، آپ چپ رہے، آپ بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے جاہلوں سے دور ہو جائے، ایسے جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائے۔
تو یہ 3 آیات مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جن میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، احادیث مبارکہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انی بعثت لاتمم صالح الاخلاق، کہ بے شک مجھے اس مقصد کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے، اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے کہ صالح الاخلاق، کہ میں اخلاق صالحہ کی تکمیل کروں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس مقصد کے لیے گیا ہے، آپ کو مبعوث ہی اس مقصد کے لیے فرمایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے کردار کو، لوگوں کے اخلاق کو سنوارے اور سجائے۔ آپ کو بھیجا ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ آپ لوگوں کے اخلاق، لوگوں کے کردار، لوگوں کے اعمال کو اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر کرے۔ جس نبی کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس نبی کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا۔ انی بعثت لاتمم صالح الاخلاق۔ اور اسی طرح میرے بھائی، دوستوں اور بزرگوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تمام لوگوں میں سب سے اعلیٰ اخلاق رکھتے ہیں۔ یہ کس کا بیان ہے؟ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہے۔ یہ وہ صحابی ہے کہ جس نے 10 سال نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اور ان کا مزید بیان واقعات کے اندر آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مسکراہٹ سے ہوتا تھا۔ یعنی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی، میں کوئی غلطی کر بیٹھتا یا کسی کام کو الٹ کر دیتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب مسکرا کر دیا کرتے تھے، کبھی مارتے نہیں تھے، کبھی پیٹتے نہیں تھے، کبھی ڈانٹتے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کا شرف حاصل کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 سالوں میں مجھے کبھی اف تک نہیں کہا۔ یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، کہ تمام لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق کے مالک، سب سے اعلیٰ اخلاق کے مالک، سب سے افضل اخلاق کے مالک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی، کہ اے ربا بے شک تو نے مجھے اعلیٰ افضل اچھی طرح تخلیق فرمایا، پس اب میرے اخلاق کو بھی سنوار دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے ربا بے شک تو نے مجھے اچھی طرح تخلیق فرمایا، اچھی طرح بنایا، اچھی طرح سجایا اور سنوارا، بس اب میرے اخلاق کو بھی سنوار دے، میرے اخلاق، میرے کردار کو بھی اعلیٰ اور افضل بنا دے۔ اور ایک مرتبہ حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کی کہ اے ام المؤمنین، مجھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کے متعلق کچھ بتائیے۔
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو میں نے عرض کی کیوں نہیں، بے شک میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا، یعنی آپ کا اخلاق قرآن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار قرآن مجید کا عملی نمونہ تھا۔ یعنی قرآن کے اندر جو اخلاق بیان کیا گیا ہے، قرآن کے اندر جو اخلاق پیش کیا گیا ہے، اس کی ایک جیتی جاگتی تصویر خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ یہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے اس سائل کے جواب میں جب اس نے پوچھا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق بتائیے، تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ تم کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کے متعلق پوچھتے ہیں؟ یہ سارا کا سارا قرآن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیو دوستو بزرگوں، مزید احادیث مبارکہ کے اندر واقعات آتے ہیں۔ ایک دو واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا بیان کر کر بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک شخص نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اپنے قرض کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا۔ صحابہ کرام کا مجمع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ اس شخص نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے قرض کا سختی کے ساتھ مطالبہ کیا۔ اس کی اس گستاخی کو دیکھ کر صحابہ کرام کو غصہ آیا اور اسے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرمایا اور روکا کہ اسے چھوڑ دو، اسے کچھ نہ کہو، کیونکہ حقدار کو ایسا کرنے کا حق حاصل ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اسے اتنی عمر کا جانور دے دو جتنی عمر کا اس کا جانور تھا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ایسا جانور نہیں پاتے، البتہ اس سے زیادہ عمر کا اور اس سے بہتر جانور ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر اسے وہی جانور دے دو، کیونکہ تمام لوگوں میں سب سے افضل بندہ وہ ہے، سب سے اعلیٰ بندہ وہ ہے کہ جو اپنے قرض کی ادائیگی میں بہتر ہو۔ یہ ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بدو شخص، ایک دیہاتی شخص مسجد میں داخل ہو گیا اور اس نے مسجد کے ایک کونے میں، ایک گوشے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ جب صحابہ کرام نے اس بدو شخص کو دیکھا تو اسے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے منع فرمایا کہ اسے کچھ نہ کہو، چپ ہو جاؤ۔ جب وہ پیشاب کر کر چلا گیا تو ایک پانی کا ڈول منگوایا گیا جسے اس پر بہا دیا گیا۔ یہ ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ان تمام گفتگو کا خلاصہ یہی ہے، ان کا نچوڑ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہے کہ جس کی گواہی دوست بلکہ دشمنوں نے بھی دی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا اخلاق بھی پیکر اخلاق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو جائے، تو پھر وہ دن دور نہیں کہ جب غیر مسلم خود بخود ہی اسلام کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے بد اخلاقی کی وجہ سے ہمارے گھر والے پریشان ہیں، ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے ہمارا پڑوسی پریشان ہے، ہمارے بد اخلاقی کی وجہ سے ہمارے محلے والے پریشان ہیں، ہمارے بد اخلاقی کی وجہ سے ہمارے معاشرے والے پریشان ہیں، حتیٰ کہ ہمارے بد اخلاقی کی وجہ سے خود ہمارے بیوی بچے پریشان ہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیو دوستو اور بزرگوں، راہ چلتے لوگ ہمارے باطن، ہماری نیت اور ہمارے دل میں نہیں جاگتے، بلکہ وہ ہمارا اخلاق و کردار دیکھتے ہیں، ہمارے گفتگو کا سلیقہ، ملنے جلنے کا انداز دیکھتے ہیں۔ ہم اپنے ظاہر کے باطن کے ساتھ ساتھ اپنے ظاہر کو بھی اچھا اور بہتر بنائے کہ جب کوئی دیکھے تو یہ کہے کہ یہ کوئی مسلمان جا رہا ہے۔
اور حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نیک اور ایمان والے لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھ لو تو خدا یاد آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق عالیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات حمیدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔